لیکن آج کافی خبریں ہیں، اور سب سے پہلی خبر ایک اور جال سازی جو کی گئی تھی وہ ثابت ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، اور ایک پلان تیار کیا گیا تھا، اسکرپٹ تیار کیا گیا تھا، اسکرپٹڈ پروگرام تھا کہ پہلے رانا شمیم ایک بیان حلفی دیں گے اور ان کو لاک میں رکھا جائے گا، لاک اپ میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک آڈیو جو ہے ٹوٹے جوڑ کے ایک ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ان کی ایک آڈیو ویڈیو جاری کی گئی، اور اس کے بعد یہ بھی کلیم کیا گیا کہ اس کو فورنزک بھی ہو چکا ہے۔ پھر یہ بھی تانے دیے گئے کہ جناب اس کو برطانیہ میں چلا کے دکھائیں اگر یہ جال سازی ہے، تو یہ بھی کہا گیا کہ فلاں بے روزگار ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور مریم صفدر صاحبہ بھی میدان میں آ گئیں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ذرا دیکھ لیں اور برطانیہ میں جلائیں۔ تو اطلاع یہ ہے کہ اب نئی رپورٹ جو کہ مستند رپورٹ ہے وہ آ چکی ہے، اور یہ اے آر وائی نے کام کیا، اور اے آر وائی نے یہ آڈٹ فورنزک آڈٹ کے لیے بھیجی، پریمیو فورنزکس امریکن کمپنی ہے اس کو بھیجی، اور $5,300 باقاعدہ طور پہ ریکارڈ پہ ہیں وہ خرچ کیے اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک نے، اے آر وائی ڈیجیٹل یو ایس سے، یعنی کہ ہمارے امریکہ والے آفس نے ان کے اکاؤنٹ سے گئے۔ تو یہ سارا ریکارڈ، اور اس میں پہلے ذرا ویڈیو سن لیں، اس کے بعد پھر فورنزک رپورٹ آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ سارا کیا دھرا ابھی توہین عدالت کا کیس بھی چل رہا ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا، کیونکہ گاڈ فادر سسلین مافیا چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب بہت کچھ کہہ کے جا چکے ہیں، لیکن اب ایک بار پھر وہ مافیا متحرک ہے، اور وہ مافیا اس لیے متحرک ہے کہ اب وہ چاہتا یہ ہے کہ بلیک میل کر کے ریاست کو، ریاستی اداروں کو بلیک میل کر کے ایسا کام کیا جائے کہ ان کی جو مجرمانہ سٹیٹس ہے وہ ختم ہو، اور دوبارہ وہ اس ملک پر مسلط ہوں، اور دوبارہ اس ملک کو اسی طریقے سے لوٹیں جیسے ماضی میں لوٹتے رہے ہیں۔ پہلے ذرا سنیے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی وہ آڈیو جس کو ٹوٹے جوڑ کے ترتیب دیا گیا تھا۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس اس میں میاں صاحب سزا دینی ہے، بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی۔ یہ ٹوٹے جوڑ کے ترتیب دی گئی تھی، اور اس کا مقصد تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیلیں چل رہی ہیں، اپیلیں زیر سماعت ہیں، ان اپیلوں پہ اثر انداز ہونا، آنریبل ججز کو بلیک میل کرنا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ آنریبل ججز کو بلیک میل کرنا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملائن کرنا، پورے کے پورے عدالتی نظام پہ سوال اٹھانا۔ اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا یہ ٹوٹے جوڑ کے بنائی گئی ہے، ٹوٹے جوڑ کے، اور وہ اب ثابت ہو گیا، امریکن فورنزک لیب نے یہ ثابت کر دیا، یہ رپورٹ ہمارے سامنے۔ چوہے صاحب اب بتائیں کیا ہے صورتحال؟ دیکھیں، ہم نے پہلے دن سے ہمارا یہی موقف تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون ٹوٹے جوڑ رہا تھا اور کون جو ہے وہ امریکہ میں کس کے اعلیٰ کار کے طور پر کام کر رہا تھا، اور وہ پاکستان سے کیوں بھاگا ہوا تھا۔ یہ ہمیں کوئی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ جسٹس میاں ثاقب نثار ان کا ایک ماضی ہے، ان کا ایک کردار ہے، ان کے بارے میں ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کریں گے، وہ یہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے کبھی بدترین مخالف کے بارے میں بھی یہ نہیں کیا کہ اپنے انصاف کے تقاضوں کے برعکس کریں، تو وہ اس طرح کی گناہوں فضول سی حرکتوں میں کیوں پڑیں گے؟ اور میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی دفعہ میں نے چیلنج دیا ہے کہ ان کے لوگ ان کی منتیں کرتے رہے، ان کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ یہ ہمارا یہ کر دیں، وہ کرنے کا۔ نو، آئی ہیو نو پیشنس فار سچ تھنگ۔ جائیں اور ججوں سے اپنا وہاں کیس اپنا جا کے آرگو کرے، آپ کے اگر کیس میں وزن ہے تو آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ یہی ان کا رویہ دوسروں کے بارے میں بھی تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ فورنزک آڈٹ رپورٹ، یہ جو تکلیف بہت سارے لوگوں کو یہ ہے جی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہے
کہ اب وہ جو پروسیس شروع ہوا ہے اس دوران وہ اب اس نے منطقی انجام تک جانا ہے. ہزار صفوں کے جو ایویڈنسز ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں نہیں جا رہے, بس یہ رونا ہے. یہی ایشو ہے چوہے صاحب, اس لیے یہ اس وقت بھی ریاستی اداروں کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے اور ریاستی اداروں میں بیٹھے اعلیٰ حکام کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے, رشوت دینے کی کوشش کرتے رہے, پھر دھمکیاں دینے پہ اتر آئے. اور یہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے جن کو انہوں نے میسج بھیجا کہ آپ بریگیڈیئر ایم آئی اور بریگیڈیئر آئی ایس آئی کو صرف آپ ہٹا دیں, باقی سارا کچھ ہم کنٹرول کر لیں گے. لیکن اب پھر چوہے صاحب ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ فورنزک جو رپورٹ ہے دستخط شدہ یہ دستیاب ہے جی ہمارے پاس, اور جس کسی کو چاہیے وہ وصول کر سکتا ہے, اور اس کی اتھینٹسٹی کو اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمیں قبول ہے. اس میں بھی واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ہے یہ ایک سے زائد ٹوٹے جوڑ کے اکٹھی کی گئی ہے, اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے, اس کی جو آواز ہے اوپر نیچے میچ کرنے کے لیے یہ کی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے, اور جو ساری چیزیں مختلف تقریروں سے ٹکڑے جوڑے اور وہ ایک آڈیو بنا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو انوسینٹ ہیں, اور انوسینٹ ہونے کی وجہ سے یہ تو ساری کی ساری اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سارا کنٹرول کر رہے تھے, وہ مانیٹر کر رہے تھے. پھر اعتراض کیا جاتا ہے چوہے صاحب جسٹس احسن صاحب پہ کہ وہ مانیٹرنگ جج کیوں تھے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت وقت اور حکمران خاندان, ان کا کلیم تھا کہ یہ حکمران خاندان سے ان کا تعلق ہے, جب ان کو اور گاڈ فادر اور سسلن مافیا جیسے امور مملکت جب چلائے جاتے ہیں ان کو جب پکڑنا ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مانیٹرنگ جج نہیں ہونا چاہیے؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی اونرشپ لی تھی, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, سپریم کورٹ آف مسلم لیگ نواز نے نہیں, سپریم کورٹ آف پیپلز پارٹی نہیں تھی وہ, سپریم کورٹ آف مسلم لیگ نواز نہیں تھی, پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھی جس نے اونرشپ لی تھی اور ان مجرموں کو کٹہرے سے لے کے اور جیل تک پہنچایا تھا. یہ کسی اور نے, میں نے اور آپ نے کام نہیں کیا تھا. اب اس کو یہ انڈو کروانا چاہ رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ الیکشن سر پہ ہیں اور یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے, ان کو آزاد کیا جائے, کہ دوبارہ الیکشن میں آئیں, دوبارہ جیتیں اور دوبارہ پھر مسلط کیے جائیں. اور اس میں چوہے صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ جو سپاٹ فکسر ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں سپاٹ فکسر, کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن چکا ہے؟ کرپٹ حکمران جو ہیں وہ یہاں سے پیسے لوٹ کے لے کے جاتے ہیں, میرے اور آپ کے پیسے ہیں, عوام کے پیسے ہیں نا, لے کے جاتے ہیں, ان کو پھر دوبارہ مسلط کرنے کے لیے یہ جو سپاٹ فکسر فکسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو آپ کوئی سمجھا نہیں سکتے یا ان کو پکڑ نہیں سکتے؟ نہیں سمجھانا کہ ڈنڈا پیر ہے بگڑیا تگڑیاں دا. صابر شاکر صاحب اور ججوں نے کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو پھانسی پر لٹکایا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو ایویڈنس ہے اس کی موجودگی میں ججز جا کے اپنا عدالتیں جو ہیں ٹرائل کورٹ جو ہے فیصلے کریں. انہوں نے جہاں ان کو ریلیف دینا چاہ دیا, جہاں انہوں نے سزا دینی چاہیے دے دی, اور ہزار کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں اور بہت ساری انکوائریز ہیں اور انویسٹیگیشن ہے. قصہ یہ ہے کہ اب دو واضح گروہ ہیں اس ملک میں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پبلک آفس ہے وہ ایم این اے ہے, ایم پی ہے, سینیٹر ہے, وزیر ہے, مشیر ہے, وزیر اعلیٰ ہے, گورنر ہے, وزیر اعظم ہے, صدر ہے, کوئی کسی بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے, وہ قاعدے قانون کے مطابق چلے اور لوٹ مار اور ڈاکہ اور چوری نہ کرے, اور اگر کوئی کرے تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ دیے جائے. تو یہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, وہ ایک غالب اکثریت پاکستانیوں کو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ ہو جدھر باقی دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہاں کہ گاڑی 4 گھنٹے میں زیادہ استعمال کر لی تو بندے کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے وزارت سے. جی ہاں, چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے فیصلوں کا وجہ بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو. بالکل. اور دوسرا وہ ہے وہ کہتے ہیں جی کھاتے ہیں تو کیا ہے, کھاندے نے تو لگاندے نے بھی بھائی اپنے پیو سے پیسے لے آگے لا رہے ہیں.
یعنی موٹر وے بنا دیا، یعنی خود بھی حرام خوری کریں اور لوگوں کو بھی حرام خوری پہ لگائیں، یہ ان کا موٹو ہے. تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں بار بار کہوں گا، میں نے آپ لوگوں کو پکڑنا ہے کہ بھئی آپ، یعنی جب پکڑا گیا دو زمان جو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کو کیا، یو نو اٹ اینڈ آل دوز ہو نو می، اور جو شو ہمارا بڑی لوگ دیکھتے ہیں بڑی، اور آپ کو اس پتہ کے بعد ہے جو کہ سب دیکھیں ابھی جب میں برطانیہ تھا، جی برطانیہ کی بات کر لیں. جی جتنے وہاں دنیا کے یعنی مہنگے ترین علاقے ہیں، جتنے مہنگے ترین علاقے ہیں، آپ کے سابق اور موجودہ سیاستدانوں کے وہاں اربوں خربوں کے فلیٹس اور پراپرٹیاں ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ پیسہ چوہدری صاحب یہ پاکستان کے عوام کا ہے. پاکستان کے عوام جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو ان کو ہیرو مانتے ہیں اور ان کی سیاسی طور پہ ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے. یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے جو کہ یہ لوٹ کے لے کے گئے ہیں، حرام خوری سے لے کے گئے ہیں. اور یورپین مغربی ممالک، یورپ میں برطانیہ، لندن، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، وہاں پہ انہوں نے عرب کنٹریز، مڈل ایسٹ، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے ٹاور کھڑے کیے ہیں. اور یہ پیسہ ہمارا ہے، اس ملک کا ہے، سرزمین کا ہے. اور ان میں سے ہی کچھ کو دوبارہ مسلط کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ہمارے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ تگڑا بنے اور پاکستان کو اگر صحیح راستے پہ لگانا ہے تو ایک دفعہ لگا دیں. کوئی قیامت نہیں آئے گی. اور یہ اتنے بڑے بلیک میلر نہیں ہیں کہ یہ ریاست اور ریاستی اداروں سے تگڑے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ایک بھائی، جب آپ نے وہ معاف کرنا صابر شاکر صاحب 28 جولائی کی دوپہر 12:00 پر جب آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فلاں شخص کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور کوئی بلی کا بچہ بھی باہر نہیں آیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. پیپل نو اٹ کہ نہیں، ان لوگوں نے، ان کے ہاتھ صاف نہیں ہے.